السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ کو 3 دعائیں بتائی تھیں کہ جناب ابراہیم نے ایک اولاد کے لیے دعا مانگی، پھر جب آپ نے لے جا کے جناب اسماعیل کو چھوڑا تو دعا مانگی کہ پروردگار عالم اس شہر کو پربرکت بنا دے اور مجھے اور میری اولادوں کو بت پرستی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے نا، ان کی اولادوں کو، جو بھی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کی اسی سورہ میں کئی اور دعائیں ملتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کیا انہوں نے نماز قائم کی، دعا مانگی کہ پروردگار عالم میری اولاد کو کیا قرار دینا، نماز پڑھنے والا قرار دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی میری اولادیں جو بھی میری اولاد کی اولاد آتی رہیں وہ تیری نماز پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دعا کیا کہ پروردگار عالم میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے گھر والوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے پروردگار عالم، ثمرات کہتے ہیں پھل کو، کہ اے پروردگار عالم ان کو جو ہے پھلوں کا رزق کر دے، ان کو جو رزق یعنی جو ان کا کھانا پینا ہو، انہیں کیا عطا کرنا، پھل۔ اب یہ پھل 2 طرح کے ہو سکتے، ایک تو یہی جو دنیا میں پھل مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ انسان کو ملتے رہے، یعنی میری اولادوں کو کے پھلوں کے رزق میں کمی مت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنت کے پھل ہیں، جو کیونکہ جناب ابراہیم کی اولاد سے ہی انبیاء اور اولیاء ہیں زیادہ تر، آپ دیکھ لیں سارے امام وہی ہیں، تو امام کو ہمیشہ غیب سے پھل ملتا ہے نا، امام کو ہمیشہ قادر ہے، امام وہ ہے جو بے موسم پھل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیے موسم نہیں ہوتا لیکن امام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، امام جو ہے ان چیزوں تو ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ان کے کھانے کے رزق کی دعا کی تو دال اور روٹی یہ سب کی نہیں بلکہ پھلوں کی دعا کی کہ پروردگار عالم تو انہیں ہمیشہ پھلوں کا رزق میں دیتے رہنا، یعنی ان کو کبھی بھی کمی نہ ہو، کھانے پینے کی پھلوں کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، پھر کیا کہا، پھر ایک دعا مانگی یہ کہ ربنا وتقبل دعائی، پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، یعنی صرف دعا مانگنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ خدا سے یہ بھی التجا کریں کہ اے پروردگار عالم جو ہم نے دعا مانگی ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہماری دعا قبول فرمانا، ٹھیک ہے۔ پھر کس کے لیے دعا مانگی، سب بچے نماز پڑھتے ہیں، سب کو قنوت یاد ہوگا، تو قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ میرے اور میرے والدین اور مومنین کو سب کو اے پروردگار عالم تو بخش دینا، کہاں، روز قیامت میں حساب و کتاب کا جب دن ہو ان سب کو معاف کر دینا۔ تو ہمیں یہ ساری دعائیں ملتی ہیں کہاں سے، جناب ابراہیم کی سورہ ابراہیم، ٹھیک ہے، اور انہی سب 4-5 آیتوں میں جو میں نے آپ کو بھی بتایا اس میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ التماس سے دعا، والسلام۔